کی قسم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المحدثین ہے، رئیس المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتیں یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، کیونکہ ذی الحج کے ابتدائی 9 دن یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک، اور پھر 10واں دن عید الاضحیٰ کا، تو یہ 9 دن بنتے ہیں اور 10 راتیں. اس کی اللہ جل جلالہ نے قسم کہی. راتوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مبارک رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. دنوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مبارک دن یہ جمعے کا دن ہے. مہینوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مبارک مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ہے. پھر رمضان میں آخری 10 دن جو ہے 10 راتیں، رمضان میں آخری 10 راتیں یہ بہت زیادہ مبارک راتیں ہیں. یہ بہت زیادہ مبارک راتیں ہیں. جبکہ دنوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو دنوں کے اعتبار سے سب کائنات کے تمام دنوں سے سب سے زیادہ بزرگ دن وہ ذی الحج کے ابتدائی عشرے کے 9 دن ہیں. وہ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ ہے. سب سے زیادہ بزرگ دن ذی الحج کا ابتدائی عشرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا. ایک آدمی کا تذکرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضور یہاں ایک آدمی ہے مدینہ منورہ میں، سرود کا بڑا شوقین ہے، لیکن ایک بات ہے، جیسی ہی ذی الحج کی چاند طلوع ہوتی ہے، آغاز مہینہ جیسی ہی ہوتا ہے، تو یہ آدمی پھر فور اپنے سرود کو پھینک دیتا ہے اور عبادات میں ایسے لگ جاتا ہے کہ روزانہ ہر دن روزہ رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو طلب کیا، بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ان کی عبادت اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابتدائی جو ایام ہے انہی ایام میں حجاج کرام احرام باندھتے ہیں اور حرم روانہ ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں تقریباً حج کے لیے بس وہ قریب قریب کے لوگ جاتے تھے، دور کے لوگ نہیں جا سکتے تھے. ہمارے فقہ میں یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کسی نے سمن کے لیے یا مبی کے لیے اجل غیر معین مقرر کر دیا، غیر معین مقرر کر دیا تو وہ بیعت درست نہیں. جیسے ان کو کہا کہ جس دن حجاج واپس آئیں گے تو اس دن میں آپ کو قیمت دوں گا، سمن دوں گا، اس دن آپ کو مبی حوالے کروں گا، تو کہا یہ مجہول میعاد ہے، یہ مجہول ہے، کیونکہ حاجیوں کا آنا کسی کو معلوم نہیں کہ حاجی کب آتے ہیں اور کب آتے نہیں. یہ ایسا